الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ سورہ نبا کی آج انشاءاللہ تفصیل کی جائے گی۔ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر کے، اور خاص طور پر نبا عظیم الشان خبر کو نبا کہا جاتا ہے، جو بڑی خبر ہوتی ہے اس بڑی خبر کے لیے نبا ان کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس صورت کے اندر بھی دوسری آیت میں ان النبأ العظیم نبا کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام نبا رکھا گیا ہے۔ تعبیر رویا ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص سورہ نبا کو پڑھے، بعض مرتبہ خواب ایسا آتا ہے کہ آدمی اس کے اندر سورہ نبا پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے، تو اس کا معلوم اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف اور توکل زیادہ ہے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خواب میں یہ سورہ نبا سناتے ہیں۔ یہ سورہ نبا جو ہے ان کی آیتوں کے اندر اصل شروع کی آیتوں میں یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار مکہ کے سامنے قیامت کی باتوں کو پیش کرتے تھے اور قیامت کی خبروں کو پیش کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس عظیم الشان خبر کی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتے تھے تو یہ آپس میں بیٹھ کر اس کی مذاق کے طور پر اس خبر کو بیان کرتے تھے کہ بڑا واقعہ پیش آئے گا، بڑا قصہ پیش آئے گا، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی اس طریقے سے مذاق کے طور پر آپس میں بات چیت کرتے تھے۔ یا تو پھر یہی بات لے کر پھر مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہ بڑی خبر واقع ہوگی، یعنی کہ دنیا بالکل ختم ہی ہو جائیں گے، یعنی کہ ہم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اس طریقے سے آ کے وہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیا کرتے تھے۔ اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے پہلی آیت میں، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال جواب آپس میں کر رہے ہیں۔ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، بڑی خبر کے بارے میں وہ لوگ آپس میں سوال و جواب کر رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر ان کو قیامت کا اقرار نہیں ہے، قیامت پر یقین نہیں ہے، پھر یقین نہیں ہے اور آپس میں مذاقاً ایک دوسرے کو یہ بڑی خبر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اسی کو کہا عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اور وہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، کوئی تو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خالی روح جو ہے اس پر قیامت واقع ہوگی، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف جسم پر قیامت واقع ہوگی، حالانکہ روح اور جسم دونوں چیزوں پر قیامت واقع ہوگی۔ یعنی لوگ اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، قیامت کے سلسلے میں صحیح عقیدے رکھنے والے لوگ کم ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، تو یہ کفار مکہ جو ہے وہ قیامت کے سلسلے میں منکر ہے، قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، اس کو ماننا ضروری ہے، نہیں تو جب واقع ہو جائے گی تب پتہ چل جائے گا۔ کچھ چیزیں صرف سوال و جواب سے ہی حل نہیں ہوتی، جب ہو جائے گا تب پتہ چل جائے گا، اس سے پہلے سمجھ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے 2 مرتبہ تاکید کر کے ان کو بتایا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز ایسا نہیں ہے، ایسے سوال جواب مت کرو، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی۔ سَيَعْلَمُونَ، ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا،
جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دے گا کہ قیامت کیسی چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے رکھ دے گا تب پتہ چل جائے گا. پھر آگے تاکید کے لیے بیان کیا ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، ہرگز ایسا مت کرو، قیامت کے سلسلے میں اختلاف مت کرو، دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں اختلاف مت کرو، ہرگز ایسا مت کرو. سیعلمون، ان قریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جب اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر کے قیامت کو قائم کر دے گا، تب ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب یہاں پر پہلا جو کلا سیعلمون ہے کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، تو پہلا جو معلوم ہے وہ قبر میں معلوم ہو جائے گا. جیسے ہی یہاں پر اختلاف کر کے قبر میں گئے تو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ واقع ہونے والی ہے کہ نہیں. وہاں پر سانپ بچھو اور قبر کا جو عذاب ہوگا وہاں ان کو معلوم ہو جائے گا. دوسرا جو ہے ثم کلا سیعلمون، ہرگز ایسا مت کرو نہیں تو ان قریب آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور وہ قیامت کا منظر ہے کہ قیامت واقع ہوگی، حشر اور نشر کا میدان وہاں پر لگا ہوا ہوگا اور اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور جہنم جب جانا ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا. سیعلمون. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے تو 2 تاکیدیں فرمائی، اب اللہ تبارک تعالیٰ ایک دوسری طریقے سے ان لوگوں کو قیامت سمجھا رہے کہ تم قیامت کو اتنا گمبھیر اور اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو. یعنی گویا کہ تم اس قیامت کے واقع ہونے کو اور دوبارہ زندہ ہونے کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہو. یعنی گویا کہ یہ انکار کر کے تم اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہو. یعنی اللہ کی قدرت نہیں ہے اس بات کا اقرار کر رہے ہو تم لوگ. اب ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کچھ قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو قیامت سمجھ میں آ جائے گی. کیا کہا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ یہ جو زمین ہے جس پر تم چل رہے ہو پھر رہے ہو، کیا ہم نے اس کو فرش نہیں بنایا؟ یعنی بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنائی، کیل بنائی کہ جب زمین کو بنایا گیا تھا تو وہ حرکت کر رہی تھی. زلزلہ جب آتا ہے تو زمین جیسے حرکت کرتی ہے ویسے بنائی گئی تب بھی وہ حرکت کر رہی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں قرار ہو جاوے اس کے لیے پہاڑوں کو رکھ دیا، میخوں کی طرح، کیل کی طرح اس کو ٹھوک دیا، جس کے نتیجے میں زمین نے حرکت کرنا بند کر دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی پھیلی ہوئی زمین جس پر آدمی کو کوئی نظر نہیں پہنچتی، اتنی وسیع زمین اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی اور اس کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیل کی طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا. تو کیا وہ اللہ جس نے پہلے لرزنے والی زمین کو سکون دے دیا، کیا وہ سکون والی زمین کو حرکت نہیں دے سکتا ہے؟ واپس اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کو حرکت نہیں دے سکتا ہے پہاڑوں کو اکھاڑ کر؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ واپس قیامت قائم نہیں کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بیان کی کہ جو سکون دینے پر قادر ہے وہ اس سکون کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بیان کیے. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے طریقے سے سمجھا رہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہارے جوڑے بنائے کہ مرد اور عورت کا جوڑا بنایا، دن رات کا جوڑا بنایا. بہت ساری چیزوں کے اندر سائنس ابھی اب پہنچ رہی ہے، وہاں پر اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ ہر چیز کا جوڑا. درختوں کے اندر بھی جوڑے ہیں، پودوں کے اندر بھی جوڑے، نر اور مادہ کی شکلیں. تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہارے جوڑے بنائے. ان جوڑوں کے ذریعے سے نسلیں آباد ہوتی ہے، دنیا آباد ہوتی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں جیسے کہ دین کا جوڑا رات ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے، اسی طریقے سے دنیا جو ہے اس کا جوڑا آخرت ہے. تو دنیا جو ہے تو اللہ نے اس کا بھی جوڑا تیار کر رکھا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو ختم کر کے اس کا جو جوڑا ہے آخرت کو بھی قائم کرے گا. جیسے اللہ دین کو ختم کر کے رات لاتا ہے، رات کو ختم کر کے دین لاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو ختم کر کے آخرت کو قائم کرے گا. تمہیں اس پر کس کا شک، کس چیز کا؟ یہ چیز دیکھتے نہیں ہو. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور تفصیل سے بتایا، تفصیل سے بتا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنی نعمتیں بھی سمجھا رہے ہیں. آدمی سمجھے نعمتوں کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس کی چیز بنا دی. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اور ہم نے دین کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کو شب و روز میں تقسیم کر دیا، اور شب و روز کے ذریعے سے، رات اور دین کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو سیٹ کر دیا ہے، زندگی کو سیٹ کیا ہے، دنیا کو سیٹ کیا کہ دنیا میں آدمی جو ہے وہ دین کے وقت میں کماوے، محنت مزدوری کرے، رات کے وقت میں وہ آرام کرے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لباس بنایا۔ اب یہاں پر وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنائی۔ یہ اتنی عظیم الشان نعمت ہے نیند، اگر آدمی کو نصیب نہ ہوئے تو دنیا کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگے گی۔ اگر ایک آدمی کو سب نعمتیں اس کے پاس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، رہنے کے لیے اے سی کا روم ہے، اچھے اچھے گدے ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اگر نیند نہیں ہے تو سکون نہیں ہے زندگی میں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بڑی نعمت گنوائی کہ نیند بڑی نعمت ہے، جس کو نیند، اور اس بڑی نعمت کو اللہ نے بھی اتنی ہی عام کر رکھی ہے۔ غریب کو بھی اللہ نے عام رکھی ہے، مفت میں، فری میں۔ غریب کو بھی اللہ دیتا ہے، امیر کو بھی دیتا ہے۔ کہتے ہیں غریب کہ میرے پاس کچھ نہیں، کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ اتنی میٹھی نیند اللہ دیتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امیر کو بھی دیتا ہے، غریب کو بھی دیتا ہے، بادشاہ کو بھی دیتا ہے، نمازی کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے۔ اتنی نعمت اللہ نے عام کر رکھی ہے۔ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بعض مرتبہ غریبوں کو یہ چیز زیادہ میسر ہوتی ہے، فوٹ پاتھ پر بھی تھوڑا ٹیک لگا کر بیٹھا تو سو گیا، کہیں پر بھی بچھونا بچھایا نیند آ گئی، اتنی عام کر رکھی ہے۔ اور بعض مرتبہ امیر گدوں پر سویا ہوا ہے، نیند کی گولیاں لے رہا ہے، پھر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو مفت میں دے رکھی ہے، اللہ اسی کو گنوا رہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ اب جب آدمی سوتا ہے تو اس کو 2 چیز چاہیے، گہری نیند کے لیے آدمی کے لیے 2 چیز چاہیے۔ جب یہ 2 چیز ہوتی ہے تو گہری نیند، اچھی نیند آتی ہے۔ ایک تو روشنی کم ہو، روشنی زیادہ ہوتی ہے چاہے اجالا ہو، دین کی نیند آ جاتی ہے لیکن ایسی نیند نہیں جیسے رات کی ہوتی ہے، تو روشنی کم ہو۔ اسی لیے دوپہر میں بھی پردے لگائے جاتے ہیں، کچھ پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں کہ بھئی اندھیرا رہے دوپہر میں نیند کے لیے بھی، اس لیے کہ آدمی کم روشنی میں نیند اچھی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سکون و آواز نہ ہو کسی طریقے کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نیند مکمل ملے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کو لباس بنا دیا، اوڑھنے کا ذریعہ یعنی اندھیرا کر دیا، روشنی کم کر دی، اور سکون کا ذریعہ بنایا۔ کیسے؟ کہ رات کا سب اکثر یعنی زیادہ تر مخلوق کے سونے کا وقت ہے کہ وہ سب سو جاتے ہیں تو شور و شغب بند، آدمی سکون کی نیند لے لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انتظام کیا۔ یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ جب کرنے پر قادر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب نیند دے سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دین کو رات میں بدل سکتا ہے، رات کو دین میں بدل سکتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو ختم کر کے آخرت کیوں نہیں لا سکتا ہے؟ یہ نعمتوں کو دیکھتا نہیں ہے کہ آدمی جیسے نیند سے بیدار بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اس لیے کہ نیند کو موت کی بہن کہا ہے۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ بعض مرتبہ آدمی سوتا ہے صبح اٹھتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں روحیں جاتی ہے ہماری رات کو جب سوتے ہیں تب، پھر اللہ جس کے مقدر میں ہوتا ہے کہ بھئی صبح جیے کماوے تو اللہ تعالیٰ واپس بھیجتے ہیں، اور جن کی مقدر میں نہیں ہوتا ہے وہ روحیں وائے رہتے، جسم یہاں پڑا رہ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام سمجھایا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے سمجھے، اللہ کے نے 2 عالم بنائے ہیں، ایک ہے عالم بالا اوپر کا عالم، اور ایک ہے نیچے کا عالم۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک عالم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور 7 آسمانوں کے نیچے ہمارا عالم ہے۔ وہ 7 آسمان کی وجہ سے وہ عالم ہم کو نظر آتا نہیں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ مضبوط آسمان 7 بیچ میں بنائے ہیں، اسی کو کہا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، مضبوط قسم کے 7 آسمان ہم نے درمیان میں بنائے۔ پھر کیا کیا؟ اس کے ذریعے سے ہم نے دنیا کو سجایا، کہ بھئی آسمان بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، کتنے سالوں سے کوئی پھٹن ہے، مضبوط بنایا۔ آدمی بار بار سورہ تبارک میں آتا ہے
کہ آدمی بار بار دیکھے فرجع البصر کرتین، بار بار دیکھے کئی پٹن نظر نہیں آئے نہیں، بلکہ اپنی نگاہیں تھک ہار کر نیچے آ جائے، خاسعا حسیرا، یعنی تھک ہار کر وہ نگاہیں نیچے آ جائے گی، کئی پٹن نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آسمانوں کے ایسے کوڑا نہیں رکھا ہے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، اور ہم نے اس میں روشن چراغ بنایا۔ وہ روشن چراغ کون ہے؟ سورج، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سورج بنایا جس کے ذریعے سے دنیا کی ایک چمک دمک، یہ سورج ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی چیزیں کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی۔ وہ کیسے ہوا؟ سورج جو وہ سمندروں کے پاس اپنی گرمی کو ڈالتا ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ ہوائیں وہاں سے اٹھتی ہے، موجیں اٹھتی ہے، وہاں کی بھاپ اٹھتی ہے، وہ آسمانوں میں جاتی ہے اور وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کے اندر پانی اللہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ پھر بادل گم پھر کر جہاں پر بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ پانی کو برساتا ہے۔ تو یہ نظام اللہ سمجھا رہے کہ دنیا کا اتنا مضبوط نظام نہیں دیکھ رہا ہے تو، کچھ بھی کر رہا ہے تو، وہ بادل تو نے لگائے، وہ سورج کے اندر تپش تو نے پیدا کی، وہ سمندر کے پانی کو تو نے پیدا کیا ہے، اتنی بڑی بڑی قدرتوں کو روزانہ تو دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی قیامت کا انکار کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا، ہم نے روشن چراغ بنایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلادھار بارش برسائی۔ کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے گلے نکالے، تاکہ اس کے ذریعے سے سبزیاں نکالے، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گنجان باغ، اور اللہ تبارک تعالیٰ گھنے باغوں کو پیدا کرے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسائی۔ یہ سب اللہ نے نظام بنایا کہ اس کے ذریعے سے، اب وہ نظام کو دیکھیں، پانی اللہ نے ایک قسم کا پانی، زمین بھی ایک قسم کی ہے، لیکن جب وہ پانی جب رگوں میں جاتا ہے زمین کی، اس کے بعد جو پودے نکلتے ہیں تو اسی پودے میں سے کبھی تو انار نکلتا ہے، کبھی آم نکلتا ہے، کبھی موسمی نکلتی ہے، کبھی کیا چیز، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، تو کیا اللہ کی وہ قدرتیں تجھے نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایک پانی سے اتنی ساری چیزیں، مختلف قسم کے دانے، مختلف قسم کی سبزیاں نکالتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہے کہ یہ منظر کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے۔ اب آگے بیان کیا دنیا آخرت کیوں آنے والی ہے، اس کا ایک اور بھی دلیل بیان کیا آگے، کہ چونکہ دنیا کے اندر بعض مرتبہ کئی لوگوں کو انصاف نہیں ملتا ہے، ظالم ظلم کرتا رہتا ہے یا عیاشیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کے پاس دنیا ہی دنیا ہے، اور ایسی حالت میں وہ مر بھی جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر سزا نہیں ہوئی۔ تو معلوم اس سے یہ ہوتا ہے اس نظام سے کہ فیصلے کا دین تو کوئی اور ہے، دنیا میں تو امتحان کی جگہ ہے، دنیا میں فیصلے ہر ایک کو مکمل حق نہیں ملتے، بعض مرتبہ بھائی بہن کو حق نہیں دیتا ہے اور وہی پراپرٹی کو استعمال کر کے مرتا ہے، تو یہاں پر تو بہن کو حق ملا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں فیصلے کا دن یہاں نہیں ہے، اس کے لیے اللہ کوئی اور نظام قائم کریں گے۔ بہت سارا ہم دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں بہت ساری ناانصافیاں ہو رہی ہے، آدمی اچھے کام کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، تو معلوم اس سے یہ ہوتا ہے، اس نظام سے آدمی سوچ سکتا ہے کہ فیصلے کا دن ضرور رکھا ہے، اللہ نا انصاف نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ کیا ہوگا اس وقت؟ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن اللہ سور میں پھونکے گا، سور میں پھونکا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے نتیجے میں فرشتہ جو ہے وہ سور میں پھونکے گا، تو کیا ہوگا؟ یہ دوسرا سور کی بات ہے یہاں پر، پہلے سور میں تو دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرے سور میں کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، سب فوج در فوج اللہ کے ہاں جمع ہو جائیں گے، اللہ کے پاس آ جائیں گے، فتأتون افواجا، جماعت کی شکل میں۔ وہ جماعت دو قسم کے لوگ ہوں گے، عقائد کے اعتبار سے جماعت ہوگی، ایک تو کہ بھئی یہ کافر لوگوں کی جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی جماعت ہے،
ایک جماعت پھر مسلمانوں میں تقسیم ہوگی کہ یہ اچھے اعمال کرنے والے لوگ تھے، یہ برائی کرنے والے، یہ نمازوں کو پڑھنے والے لوگ تھے، روزوں کو ادا کرنے والی جماعت ہے، یہ روزوں کو نہ رکھنے والی، نمازوں کو نہ پڑھنے والے، لوگوں کے حقوق کو ماننے والی جماعت ہے۔ اللہ ہر ایک کی الگ الگ فوجیں بنا دے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کی جماعتیں ہوگی، 3 قسم کی۔ ایک تو وہ جماعت ہوگی ایک تو وہ فوج ہوگی جو پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور سواریوں پر سوار ہو کر اللہ کے پاس آئیں گے، یعنی شان و شوکت کے ساتھ آئے گی ایک جماعت۔ تو دوسری فوج پیدل چل کر آئے گی، پیادہ لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل کر آئے گی، اور تیسری جماعت جو ہوگی اس کو اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر لائے گا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوگی اللہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر لائے گا۔ یہ تیسری قسم کی جماعت ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت 10 جماعتیں ہوگی۔ السراج المنیر ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ روایت نقل کی گئی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ میری امت کی 10 قسم ہوں گے، ان میں سے بعض کی صورتیں بندروں کی ہوگی، بندروں جیسی شکلیں ہوگی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ چگل خور ہوں گے، جو آپس میں چگلیاں کر کر کے آپس میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔ بعض سوروں کی شکل پر ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ یہ حرام خور ہوں گے، یہ حرام چیزیں کھانے والے لوگ ہوں گے۔ بعض اپنے سر کو جھکائے ہوئے چل کر آئیں گے، یعنی چل کے بر آئیں گے، وہ کون ہوں گے؟ یہ سود خور ہوں گے۔ کچھ لوگ نابینا ہوں گے، سود خور لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا، کچھ لوگ وہاں پر نابینا ہوں گے، ادھر ادھر سر گرو ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فیصلے میں ظلم کرتے تھے، جو انصاف نہیں کرتے تھے، جہاں مال ہے وہاں جھک گئے، غریب کو دیکھا نہیں ہے، ظلم کرتے تھے۔ بعض گونگے بہرے اور بے عقل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پر مغرور تھے، تھوڑے عمل کر کے سخاوت کر دی تو تکبر، گھمنڈ، ایسے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگوں کی زبانیں سینے پر لٹکتی ہوگی اور ان کے منہ سے لہو اور پیپ بہتا ہوگا، جس سے مجمع میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ علماء اور واعظین ہوں گے جو بات کہتے ہیں لیکن اس پر ان کے عمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، یہ پڑوسیوں کو دکھ دینے والے لوگ ہوں گے۔ بعض لوگوں کو آتشی تختے پر صلیب دی گئی ہوگی، ایک تخت ہوگا، آتش یعنی آگ کے تخت ہوگا، اس پر ان کو صلیب دی گئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو حاکم سے جا کر لوگوں کی چگلیاں کھاتے تھے، اور بعض لوگوں کی بدبو مردہ سے زیادہ سڑی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نفسانی خواہشات اور لذت میں مزے اڑاتے تھے اور اللہ کے مالی حق کو اپنے مالوں کے ساتھ روکے رکھتے تھے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے حج واجب ہو گیا تو حج نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو تارکول کی لمبی چادریں پہنائی جائے گی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ غرور اور فخر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ یہ روایت بیان کی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جیسے اس نے اعمال کیے ہوں گے اس اعتبار سے وہاں پر جماعتیں تیار ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بیان کیا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا، جماعتیں آ جائے گی، پھر کیا؟ آگے بیان کیا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، تو دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ ابھی بھی آسمانوں میں دروازے، آسمان ہٹے گا تو وہاں اوپر جو عالم بالا ہے وہاں پر دروازے ہی دروازے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صاحب معراج میں گئے تو ہر دروازہ کھلتا گیا اور وہاں سلام کرتے گئے، اور اللہ کے نبی جاتے گئے تو آسمانوں میں دروازے ہیں ابھی، لیکن اس وقت چونکہ فرشتے سب بستہ نیچے اتریں گے، اس لیے تمام آسمانوں کو کھول دیا جائے گا اور دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر یہاں پر دروازوں کا تذکرہ ہے کہ آسمانوں کو کھول دیا جائے گا تو دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پھر پہاڑ جو زمین کے تھے ان کو چلا دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، تو وہ چمکتی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب حساب کتاب کا منظر ہوگا اس وقت تک کہیں پر بھی پہاڑ نہیں ہوگا، زمین پر سلنگ زمین ہوگی، وہ پہاڑوں کو بھی ریت کی طرح، چمکتی ہوئی ریت کی طرح کر دیا جائے گا کہ کوئی کسی آڑ میں چھپ نہیں سکتا ہے، ایک زمین، اور وہاں پر حساب کتاب کا منظر ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھاٹ لگائی ہوئی دیکھ رہی ہے۔ مطلب یہ ہے جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ تاک میں ہے کہ کب اللہ کے نافرمان لوگ آوے،
جو نافرمانی سرکشی کرنے والے کب آوے ان کو پکڑے اور جہنم میں ڈالا جاوے. ان جہنم کانت مرصودا. اللہ ہماری حفاظت فرماوے کہ جہنم یہ تاک لگائے ہوگی. یہاں پر روایت بیان کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پل صراط جہاں ہوگا وہاں پر دو قسم کے فرشتے کھڑے ہوں گے. ایک تو رحمت کے فرشتے ہوں گے اور ایک ہوں گے عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے. وہ جب پل صراط پر سے لوگ گزریں گے تو پروانے مانگیں گے کہ تمہارے پاس کون سا پروانہ ہے. تو جو توحید پر جمع ہوگا، حالات میں بھی ایمان کو نہیں چھوڑا ہوگا، اس کے پاس شہادت کا پروانہ ہوگا. فرشتے اس کو لے کر وہ پل صراط پار کروا دیں گے. لیکن جہاں پر بھی یہ پروانہ نہیں ہے تو وہاں پر فرشتے جو عذاب کے فرشتے ہیں اس کو اس پل صراط سے نیچے گرا دیں گے. وہ کٹ کر نیچے گر جائے گا. فرشتوں کی طرف سے اس کی کوئی امداد اور مدد نہیں ہوگی. یہ حالات ہوں گے. ان جہنم کانت مرصودا. اور خود جہنم بھی تاک لگائے ہوئے ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم بھی، جب جہنم کا منظر ہوگا تو جہنم اپنی سونٹ اور اپنا سانپ کی شکل میں چہرہ باہر نکالے گی اور جو مغرور قسم کے تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو سمیٹ سمیٹ کر اندر لے جائے گی. تو جہنم بھی خود تاک لگائے ہوئے. کن کا؟ للطاغین مآبا. سرکشوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی والوں کے لیے یہی ٹھکانہ ہے. للطاغین مآبا. ان کے لیے جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے. لابسین فیہا احقابا. اس میں وہ ہمیشہ صدیوں تک وہ لوگ اس میں رہیں گے. لابسین فیہا احقابا. احقاب کس کو کہتے ہیں؟ نماز کے سلسلے میں بھی حدیث آتی ہے تو وہاں پر بھی حقوق کا لفظ آتا ہے. لابسین کے معنی ہے رہنا، اور حقوق کے معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک حقوق 80 سال کا ہوتا ہے. 80 سال. اس کے اندر بھی ایک سال 365 دن کا ہوتا ہے. 360 365. اور ایک مہینہ اس میں بھی 30 دن کا ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے. یہ ایک حقوق کی مقدار میں کہہ رہا ہوں. اس اعتبار سے 2,80,00,000 یہ اس کی مقدار ہوئی. اتنے سال جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. ہمارے دنیاوی اعتبار سے 2,80,00,000 یہ ایک حقوق ہے. یہاں پر ایک حقوق کی بات نہیں ہے، احقابہ ہے، یعنی ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. یہاں پر اصل یہ بات، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت سارے حقوق ہو تب بھی تو ایک مدت ہو گئی نا، ہمیشہ تو نہیں ہوا. بھئی 80 حقوق کی بہت سارے کرو تب بھی ایک مقدار ہو گئی. لیکن جہنم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کافر تو اس میں ہمیشہ رہیں گے. کافر کو اگر یہ بھی کہا جاوے، ایک روایت میں ہے کہ بھئی جتنی بھی کنکر یعنی دنیا زمین سے بھر دی جاوے اور ایک کنکر ایک اٹھا کر مطلب ایک سال اس کی مقدار گنی جاوے، پھر جب یہ مقدار ختم ہو جائے گی اس کے بعد تجھے جنت دی جائے گی تب بھی اس کو وہاں راحت مل جائے گی. یہ سن کر بھی اس کو راحت نصیب ہو جائے گی. اور ایک جنت والے کو بھی یہ کہا جاوے کہ جنت میں ایک کنکر ہے، جب تک پھر اس کے بعد جہنم میں جانا ہے تو اس کی راحت کافر دور ہو جائے گی. تو مطلب یہاں پر احقابہ سے مراد یہ ہے کہ ایک حقوق پورا ہوگا دوسرا حقوق شروع ہو جائے گا. یعنی لگاتار تجھے اس کے اندر ہی رہنا ہے. ایک صدی کے بعد دوسری صدی، تیسری صدی، ایسے لگاتار اب عمر بھر تجھے اس کے اندر رہنا ہے. اس لیے یہاں پر احقابہ کا لفظ استعمال ہوا. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہاں پر متعین مقدار بتانا نہیں ہے بلکہ صدیہ بتانا ہے، یعنی کہ ہمیشہ اس میں رہے گا. لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اس میں وہ نہ کسی چیز کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکے گا، ولا شرابا، اور نہ کوئی پانی کی چیز اس کو میسر ہوگی. یہاں پر کیا ملے گا پھر؟ الا حمیما وغساقا. اس کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، وغساقا، اور اس کو پیپ جو ہے اس پیپ کا سڑن اور وہ چیز اس کو پینوں کو ملے گی. یہ بہت ہی خطرناک. آدمی اتنی ہی نافرمانی کرے جتنا کہ عذاب برداشت کر سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹے سے اگر ایک چیرہ بھی ہو جاتا ہے، ایک زخم بھی ہو جاتا ہے تو آدمی چلانے لگتا ہے. ایسے عذابوں کو کیسے وہ برداشت کر سکے؟ اس لیے وہ اللہ کی فرما برداری میں آ جاوے. حمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے وہ اتنا کھولتا ہوا پانی ہے کہ جب وہ اس کو جو فرشتے بھی اس کو جیسے سنسے آتی ہے اس کو پکڑ کر اس کے سامنے لایا جائے گا، جب اس کے پاس آئے گا تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا چہرے کی پوری کھال اس کے اندر نکل آئے گی. جب وہ پیے گا اس کو تو پینے کے نتیجے کے اندر جو پیٹ کی انتڑیاں ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیچھے کی جانب سے نکل آئے گی، یعنی پوری حالت خراب کر دے گا وہ پانی. یہ ملے گا الا حمیما. پھر وغسا کو یہ ایک روایت کے مطابق آتا ہے لہو پیپ، جو جہنمیوں کا لہو پیپ
ان کی جو گندگی ہے زخموں کی، اسی طریقے سے وہاں کے بچھو، سانپ، اس کے جو زہریلے اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کا ایک بنایا ہوا ایک مربع جس کو کہیں گے وغساق، وہ ہوگا کہ وہ آدمی پی بھی نہیں سکتا ہے، ایسی چیز اس کو پینے کی ملے گی۔ الا حمیما وغساق جزاء وفاق، یہ ہے اس کا بدلہ جو اللہ کے بات کو نہیں مانتے، قیامت کا انکار کرتے۔ اتنی نعمتوں کو دیکھ کر قیامت کا جزا۔ آج ہمارا بھی بہت سارا طبقہ، ہم یہ نہ کریں، آج ایسے فتنے چل رہے ہیں کہ ہمارا بھی بہت سارا طبقہ، ہمارا نوجوانوں کا طبقہ میڈیا پر آ کر، اور ایسے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے، کہ جس کے نتیجے میں آدمی قیامت کا انکار کر بیٹھتا ہے کہ ہاں یہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہاں پر جو کرنا ہے کر لو، پھر بات ختم۔ پھر پتہ چل جائے گا جب آنکھیں کھلے گی، جزاء وفاق، ویسا پورا بدلہ اس کو سزا دی جائے گی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ تھے جو حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، ایسا سمجھتے تھے جو کرنا یہاں پر کر لو، پھر وہاں پر کوئی حساب نہیں ہے، ان لوگوں کی یہ سزا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیاتوں کو خوب جھٹلاتے تھے، جو بھی بتاؤ بس اپنی عقلوں کو سامنے لے آتے ہیں، جو بھی بتاؤ عقلیں پیش کر دیں۔ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارا بھی جو طبقہ ہے وہ بھی ہم سے سوال کرتا ہے کب جنت کہاں ہوگی، جہنم کیسے ہوگی۔ یعنی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ سائنٹسٹ کہ جس کو پیشاب پاکانے کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس کی باتوں کو وہ یقین کرتا ہے اور اس کی باتوں کو مان کر کہتا ہے کہ جنت کچھ چیز نہیں۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں پوری دنیا بنی ہے، اس کی بات کو ماننے سے اس کا دل نہیں مانتا ہے۔ یہ عالم ہو گیا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، لیکن جو بھی کرنا کر لو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ جو زمین جو ہے ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہی ہے، خود ہماری ذات ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہی ہے، یہ چاند سورج یہ کیمرے کی طرح ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہے، کرامن کاتبین جو ہے ہمارے اعمال ریکارڈ کر رہے۔ کیا چیز، اب کہاں جائیں گے آدمی؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت کے بارے میں بہت ہی اہم روایت بیان کی ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ تم چکھو۔ جب جہنمی جہنم کے عذاب سے اکتا جائیں گے، وہ باہر آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو کہا جائے گا جب ماننے کا وقت تھا اس وقت نہیں مانا، دنیا یہ ماننے کی جگہ تھی نہیں مانا، فَذُوقُوا چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم اب تمہارے سلسلے میں عذاب کو ہی زیادہ کر سکتے ہیں اور کوئی رعایت نہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہاں پر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا اہل جہنم کے لیے کون سی آیت سب سے زیادہ شدید ہے، سخت ترین آیت اگر کوئی ہو تو کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ، اور فرمایا کہ جب جہنمی تمنا کرے گا یا اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم عذاب ہی کچھ کم کر دیا جاوے، یعنی یہ تمنا چلو عذاب سے نہ نکالو لیکن اس میں اندر کچھ تخفیف کر دیا جائے، تو اس پر پھر اعلان ہو جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تمہارے عذاب میں زیادتی ہی ہو سکتی ہے، کمی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جب یہ اعلان ہو جائے گا تو جہنم میں بالکل مایوس ہو جائے گی، ختم۔ یعنی سب سے سخت ترین جو آیت جہنمیوں کے بارے میں بیان کی ہے وہ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اس لیے کہ اس کے بعد ان کو درخواست کی بھی مہلت نہیں، درخواست بھی ختم ان کی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق، حساب کتاب کے متعلق جو بھی باتیں بیان کی ہے اس کو ہمیں صحیح دل سے، صحیح نیت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب